Okay, before I take the next question, yes, Radhavan ji. اور میں سما ٹی وی سے آئی ہوں اور بہت سے اینکر پرسن جن کو آپ نے بین کیا تھا ون آف دیم، لیکن بہرحال وی اپریشیٹ کہ آپ نے پارٹی لانچ کی ہے اور اپنا پولیٹیکل رول پلے کرنے کی کوشش آپ کریں گے، بٹ جو میرا سوال ہے وہ کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنلی فوج کو پالیٹکس میں آنے کی بات کی ہے، آپ کا اس سے کیا مطلب ہے، اور کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جلد از جلد واپس جائیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو کیا ڈیڈ لائن آپ کے ذہن میں ہے کہ واپس جا کے پالیٹکس کا؟ ڈیڈ لائن تو میں نے بتا دیا ہے، ڈیڈ لائن فی الحال میں نے کوئی نہیں رکھی ہے، لیکن میں الیکشن سے پہلے ادھر ضرور ہوں گا نہ۔ وہ الیکشن اگر 2013 میں ہوتے ہیں نارمل ٹینیور آف گورنمنٹ، لیکن اس وقت تک تو نہیں۔ میں ایک انوائرمنٹ فضا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو میں کوشش کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ جب وہ فضا بن جائے گی تو آ جائیں گے ادھر۔ اب میں اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کب یہ بن جائے گی۔ ادر تھنگز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جن کو میں نے بین کیا ہوا تھا، آپ نے اس سے اسٹارٹ کیا، میں نے بین کسی کو نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اگر مجھے کوئی میں ایس این جی میں رہا ہوں، میں کمانڈر ہوں، تو مجھے کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے، میں آٹومیٹک ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے سب خفا ہو جائیں گے، 50-60 پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا لینتھن کر دیں گے، میں سن لوں گا۔ امریکہ سے آئے، یہ کیا آپ نے کہا تھا لاسٹ؟ ہاں وہ میں نے کہا تھا، یہ وہ میں نے یہاں انٹیلیجنس اسکوائڈ میں لیکچر جب دیا تھا تو اس پہ میں نے کہا تھا میں یہ کانسٹیٹیوشنل رول ایک ڈیسیجن میکنگ باڈی میں بالکل نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے اتنا ہی الیبریٹ کر کے کہا تھا، اس میں سے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہم نے بنایا تھا وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ باڈی ایک ڈیسیجن میکنگ باڈی نہیں ہوگی بالکل۔ وہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو سینٹ اور پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے اوپر کوئی باڈی نہیں ہے۔ وہ اٹ از جسٹ اے ڈیبیٹ ڈسکشن کے لیے ایک ماڈریشن، ایک چیک اینڈ بیلنس پرائم منسٹر کے اوپر، پریزیڈنٹ کے اوپر اور آرمی چیف کے اوپر میں نے اس کے لیے بنائی تھی۔ وہ یہ میرا مطلب ہے، کیونکہ کوئی بھی جمہوری نظام سکسیسفل پاکستان میں نہیں ہوگا جب تک کہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ فوج کے ریپرزینٹیٹیو ادھر ہونے چاہیے، تو یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ان کا کوئی ڈیسیجن میکنگ باڈی پہ ڈال۔ سر آپ چھوٹی بات کیجیے گا، بڑے خفا ہیں لوگ ادھر سے کہ آپ میں ان سے جی سر بسم اللہ۔ جی جی سر I think you can see this picture قائد اعظم and let me tell you neither I am a leader nor I am a politician, I am an ordinary citizen of Pakistan, you know, but I can assure you I am a retired soldier. I can foresee that you can leave the name in this Pakistan history and your picture will be there, I may not be there tomorrow, but you know, only one thing is who else was there? Did you ask a question earlier, ma'am? No, I didn't. All right. Let's have who are deadly honest, you know, they are dedicated to Pakistan, they have no damn vested interest and they don't befool you. But this is the only thing that is required. Thank you, Guru sir. Thank you very much. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May I just say one word? We are living in a real world in Pakistan, a real environment. We are not in Pakistan leading angels. So therefore, in this environment, you can see we will try to select angels, but let us see how many angels can be elected and how many angels can deliver also. All this needs to be seen. My wish obviously will be whatever you said. Thank you, sir. Laura Emmett from Russia Today. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, Laura Emmett, Russia Today. You mentioned Pakistan's strategic location. Sorry? You mentioned Pakistan's strategic location. Recently, the Pakistani authorities have closed a vital supply route to coalition forces. What's your view on that? Would you have done the same? Would you have done it sooner or not at all? I didn't get the question clearly, sir. The first part is strategic location. Strategic location. So Pakistani authorities have closed a strategic route for supplies for coalition forces. Would you have done the same? Well,
I don't want to comment on what the government decision has been taken and what the army is doing. It has got no relationship with the strategic location. Yes, indeed, we have a strategic location, and unless Pakistan is a part of the fight against terrorism and extremism, the fight cannot succeed. Therefore, it is incumbent on all, on the United States, on allied forces across, to be conscious of the sensitivities of Pakistan and then take actions. Now, I don't want to comment on in detail because I don't know exactly the details of what has happened, but I know that there were incursions across the border, killing Pakistani soldiers and civilians, which is the sensitivity of Pakistan. No violation of the sovereignty of Pakistan can be accepted by anyone in Pakistan. Yes, sir, آپ آئیے بالکل بریف کریے گا سوال. احمد علی سید AR نیوز سے ہوں. جی سر. اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹ, میڈیا اور عدالتوں میں اور گلی محلے میں NRO کا ذکر بہت شدید شد و مت سے ہو رہا ہے. کیا آپ بتائیں گے کہ جس وقت آپ پریزیڈنٹ تھے آپ کے ذہن میں کیا تھا NRO لانے کے لیے, کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ جی سر, تھینک یو. NRO آپ نے دیکھ لیا, اس NRO نے پورے جمہوری سسٹم کو اپنے ریٹ میں لیا ہوا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کے لیے یہاں پہ واپسی کا اعلان بھی کریں کہ آپ کو واپس لانے کے لیے کتنے NRO کی ضرورت پڑے گی آپ کو. میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی چوری نہیں کی ہوئی ہے. میں نے کچھ میں اس کی بات کرتا ہوں, یہ NRO کی, اور یہ جو میں نے معذرت مانگی ہے پاکستانیوں سے, اس کی مین وجہ ایک یہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ تھا جس میں پاکستان میں بڑی ٹربولنس ہوئی ہے, اور میں ود ہائنڈ سائڈ میں کہہ سکتا ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے نا. لیکن جیسے میں نے کہا, اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے, ایک وجہ ہے جو میں بتانا چاہوں گا بعد میں میڈیا کو. صرف بریفلی میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یس, یہاں کچھ پولیٹیکل فورس, پولیٹیکل لوگ تھے جو میرے ساتھ تھے, انہوں نے یہ کروایا میرے سے. اب میں نے ان کی بات مانی اور یہ میں نے کیسز دینے کے اوپر میں رضامند ہو گیا. اور NRO, یہ لفظ NRO یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے. میں نے تو یہ فیصلہ کیا, ایک ڈیل جو, جس کے ڈیل میں بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیل بے نظیر صاحبہ سے یہ ہوئی کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گی, میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. یہ بالکل ایک ان لاجیکل بات ہے. ان لاجیکل اس لیے ہے کہ میں تو پریزیڈنٹ بننے ہی والا تھا, مجھے معلوم تھا, مجھے 100% یقین تھا کہ اسمبلیز مجھے الیکٹ کر لیں گی. لیکن جہاں تک بے نظیر صاحبہ کا پرائم منسٹر ہونا, سب سے پہلے تو ان کی پارٹی جیتتی آ کر, جس کا مجھے کوئی یقین نہیں تھا اس وقت جب یہ ڈیل ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 3rd ٹرم کی ممانت تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹائی جائے, پھر ہی جا کر وہ پرائم. تو یہ کس قسم کا ڈیل ہے جس میں میں ان کو اتنا دے رہا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ایکچولی ڈیل یہ نہیں تھی, ڈیل یہ تھی کہ وہ یہ پاکستان نہیں آئیں گی الیکشن سے پہلے, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 2 چیزیں چاہیے, یا دونوں میں سے ایک, جو یا تو مجھے 3rd ٹرم آپ دیں, 3rd ٹرم الاؤ کریں کہ پرائم منسٹر بن سکوں, یا پھر میرے کیسز واپس کریں. میں جب پاکستان آیا, ادھر میں بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, لیکن تمام لوگ, بہت لوگ, کوئی 12-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں ہمارے سیاسی لیڈر, انہوں نے کہا کیسز کو چھوڑیں جی, یہ بالکل یہی ہے, یہ آپ دے دیں, اور 3rd ٹرم کبھی نہیں لینی ہے. تو اس لیے میں نے ان کے غلط بات پہ, میرے خیال میں اب میں ہینڈ شاٹ پہ دیتا ہوں, مجھے نہیں دینے چاہیے. اوکے بیٹا, پیچھے سے آپ آئیے, ہو گیا سر, ہو گیا سر, بیٹھ گئے. ادھر بیٹھے ہوئے جی, ادھر بیٹھے ہوئے, بلکہ بول رہے ہیں ان کے نام بھی میں بعد میں بتاؤں گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے اس وقت, تمام پاکستان میں جمہوری جو پارٹی ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ جمہوری طریقے سے اس وقت پارٹیوں کی قیادت نہیں کر رہی, وہ سربراہ نہیں ہے.
इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी जमहूरी पार्टियां हैं, पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उसका क्या मंशूर है, उसका क्या पॉलिसी होगी कि आप ही लीडर रहेंगे या आगे जाकर कोई पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके से कोई इलेक्शन करके क़यादत जो है सामने आएगी? यस, ये देखें, अभी आपने देखा है यहाँ निसार साहब और शेर अफगन साहब ने ये कही है। मैंने ये एक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन तश्कील देनी है, मैंने लोगों को इनवाइट किया है, पॉलिटिशियंस को, कि वो आएँ और ज्वाइन करें और इंशाल्लाह ताला बहुत इसमें आकर ज्वाइन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक असली डेमोक्रेसी APML के अंदर इंट्रोड्यूस हो और ये जो फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है इससे हटा जाए, इसको छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने अगर वो तो आवाम पे डिपेंड करता है, इन तमाम लोगों पे डिपेंड करता है कि वो मुझे लीड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि मैं लीड करूं। फिलहाल जैसे मैंने कहा, मैंने कबूल किया है कि मैं इसको मैनेज करने के लिए, लीड करने के लिए APML को तैयार हूँ, क्योंकि ये बस इसी पे अभी तक छोड़ते हैं। आगे की देखते हैं, जब लोग आएंगे तो हम किस तरीके की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करेंगे पाकिस्तान। अच्छा जी, आप खफा ही ना हो जाए, आपने तो घूरना शुरू कर दिया। सर, जफर गाजी, MNI न्यूज़ एजेंसी इस्लामाबाद से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर जो अभी नॉमिनी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें डॉक्टर कदीर नेटवर्क तक दोबारा रसाई चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने एक दफ़ा फिर ये इल्ज़ाम लगाया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की और जिसकी राह में मैं रुकावट बना और मेरी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। इसमें क्या हकीकत है, इस हवाले से बताना पसंद फरमाएंगे? मुझे हंसी आती है इस बात पे, बस ये और क्या मैं करूँ। बात ये है कि अगर उन्होंने ऐसी, जब मैं फैसले कर रहा था और वो रुकावटें डाल रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने छोड़ा है उससे पहले वो छोड़ जाते फिर। तो ये बात बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी ना कोई डिमांड थी कि AQ खान साहब को दिया जाए। कभी भी एक भी दफ़ा किसी ने डिमांड नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्हें मालूम था मैंने तो नहीं देना। तो ना मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि किसी एक पाकिस्तानी को किसी और के हवाले दिया जाए। एक भी पाकिस्तानी को हम किसी और के हवाले नहीं करेंगे, ये मेरी पॉलिसी शुरू से रही है एंड तक। और मैं चैलेंज करता हूँ किसी को कि मैंने अगर एक भी पाकिस्तानी अमेरिका को या किसी को भी दिया हो। AQ खान साहब ने पाकिस्तान में एक बिल्कुल प्रोलिफरेशन की है, उन्होंने बिल्कुल बहुत ख़राब किया है, लेकिन मैंने और हमारी हुकूमत ने जो कुछ भी फैसला किया उनके खिलाफ, मेरे ख्याल में वो बहुत मौजूद फैसला था और उसी के ऊपर हम खड़े हुए हैं। कोई इसमें घबराने की शर्माने की बात नहीं है। मेरा ताल्लुक जी रोजनामा जंग से है, अब्बास मलिक। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज माशाल्लाह बहुत सी अच्छी और पॉजिटिव बातें जो हैं वो हमें मिली हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। और आपको ये मुबारकबाद वाली बात है जो आपने स्टार्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। सर, मेरे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है, जो जड़ है जो हमारे असल मसाइल की, वो है जागीरदाराना निज़ाम। और वो जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से आज तक उसने हमें जकड़ के रखा हुआ है। एक तो आपकी तरफ से उस तरफ अभी कोई बात नहीं सुनने में आई। सेकंड सर ये है कि 2 पार्टियां पाकिस्तान में पैसा बाहर नहीं लेकर आई, पाकिस्तान में 3000 पार्टियां बाहर पैसा लेकर आई हैं, जिनमें सर रिटायर्ड जर्नैल भी मौजूद हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जिनकी पाकिस्तान में कहा जाता है कि इनकी ग्रिप बड़ी मजबूत है, इन्हें कोई हाथ डाल नहीं सकता। तो सर, आपसे हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जब आप पाकिस्तान की तकदीर को बदलने लगे तो इस पर भी